السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ علی نبیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے مرحومین کی چھوٹی ہوئی نمازوں اور روزوں کے فدیے سے متعلق مسئلہ لے کر حاضر ہوا ہوں کہ ان کے نمازوں اور روزوں کے فدیے کا کیا حکم ہے۔ تو اس صورت میں دو مسئلے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وارث نے وصیت کی ہے یا نہیں کی ہے۔ اگر وارث نے وصیت کی ہے کہ میرے نمازوں اور روزوں کا فدیہ نکال لیا جائے، تو اس صورت میں اس کے کل مال کے 1/3 میں سے، اس کے مال سے مراد یہ ہے اس کو ساری جائیداد ہے، دکان ہے، مکان ہے، کھیت ہے، کھلیان ہے، یا اس کا سونا چاندی رکھا ہوا ہے، اس کا کیش رکھا ہوا ہے، ساروں کو ملایا جائے گا اور اس کی قیمت کے 1/3 میں سے اس وصیت کو نافذ کیا جائے گا۔ مان لیجئے اس نے وصیت کی ہے کہ میری اتنے نمازوں کا فدیہ نکال لیا جائے، اتنے روزوں کا فدیہ نکال لیا جائے، اور یہ رقم بنتی ہے 5 لاکھ۔ اب دیکھا جائے گا اس نے کتنا مال چھوڑا ہے۔ اگر اس نے جو مال چھوڑا ہے وہ 15 لاکھ روپے ہے، تو یہ 5 لاکھ 1/3 ہوتا ہے، تو اس میں وصیت کو نافذ کرنا ضروری ہے۔ یعنی وارثوں کے ذمے، ورثاء کے ذمے ضروری ہے کہ اس وصیت کو نافذ کرے اور اس کے مال کے 1/3 یعنی 5 لاکھ میں سے اس کے نمازوں اور روزوں کا فدیہ دیں۔ اگر یہ وصیت 5 لاکھ سے زیادہ میں چلی جاتی ہے، 15 لاکھ روپے کل چھوڑے ہیں اور یہ وصیت 6 لاکھ میں چلی جاتی ہے، تو یہ 5 لاکھ میں تو وصیت کی تنفیذ ضروری ہے کہ اس کے نمازوں کا فدیہ نکالا جائے گا۔ البتہ 1 لاکھ جو ایکسٹرا بچے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ سارے ورثاء اگر بالغ ہے اور رضامند ہے نکالنے کے اوپر، تو اس 1 لاکھ میں بھی وصیت کو نافذ کر سکتے ہیں، یعنی مکمل 6 لاکھ میں سے اس کے روزوں اور نمازوں کا فدیہ نکال سکتے ہیں، نکالنا چاہے تو۔ البتہ رضامندی کا اس کی علامت کیا، اس کی دلیل کیا؟ تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ 5 لاکھ میں وصیت کو نافذ کرنے کے بعد جو 1 لاکھ بچا ہے، یہ ساروں میں تقسیم کر دیا جائے، جس کے حصے میں جو آتا ہو، پھر ہر آدمی اپنے طور پر فدیہ نکال لے غائبانہ طور پر، تو یہ رضامندی کی علامت ہے۔ ورنہ ہوتا یہ ہے کہ سامنے کوئی بھائی مالدار ہے، کوئی غریب ہے، اور کوئی بہن کو اللہ پاک نے زیادہ نوازا ہے، اگر وہ سب کے سامنے نکالتے ہیں تو دوسرے نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو دیکھا دیکھی نکالتے ہیں کہ اگر ہم نے نہیں نکالا تو لوگ باتیں بنائیں گے کہ مرحوم کا مال تھا، اس میں سے بھی ان لوگوں نے وصیت کو پورا نہیں کیا، تو لوگ اس خوف سے نکالتے ہیں ایکسٹرا میں، 1 ثلث سے زیادہ میں۔ تو رضامندی کی علامت اور آسان طریقہ یہ ہے سمجھنے کا کہ سب کو مال سونپ دیا جائے اور اپنے طور پر نکالے۔ البتہ 1/3 میں تو نکالنا ضروری ہے، چاہے کوئی راضی ہو چاہے کوئی راضی نہ ہو۔ اسی طرح اگر 1/3 میں کوئی نابالغ بچہ ہے تو اس کے مال میں سے بھی نکالا جائے گا، یعنی اس کے حصے میں سے بھی وصیت نافذ کی جائے گی۔ البتہ زیادہ کے اندر اس کی رضامندی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، لہٰذا 1/3 سے زیادہ میں اس کے مال میں وصیت کو نافذ نہیں کیا جائے گا۔ وہ بالغ ہونے کے بعد خود نکالنا چاہے تو اس کی مرضی، البتہ فی الحال جب تک نابالغ ہے وہ نہ نکالے گا، نہ اس کے مال میں سے نکالا چاہے گا، چاہے وہ راضی ہوں۔ دوسرا مسئلہ جو اہم ہے کہ اگر وارث نے کوئی وصیت نہیں کی ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ ابھی کسی مفتی صاحب نے اپنا مسئلہ بیان کیا اور یہ فیس بک پر خوب چل بھی رہا ہے۔ وہ کہہ رہے کہ نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ مسئلہ ایسا نہیں ہے۔ اگر وارث نے کوئی وصیت نہیں کی ہے تو نہ نکالنے کی بالکل گنجائش ہے کہ ورثہ اگر نہیں نکالیں گے تو اللہ کیا ماخوذ نہیں ہوں گے، ان کی پکڑ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر سارے ورثہ بالغ ہے، رضامند ہے اور اپنے طور پر نکالنا چاہے تو بالکل نکال سکتے ہیں اور نکالنا چاہیے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر وصیت نہیں کی اس کے باوجود بھی ورثہ اگر اس کے روزوں کا اور نمازوں کا فدیہ اگر نکالتے ہیں تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ پاک اس معاملے میں اسے مرحوم سے اور میت سے باز پرس نہیں کریں گے۔ البتہ یہاں پر بھی رضامندی کو جانچنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہر ایک کو مال سونپ دیا جائے، پھر ہر آدمی اپنے طور پر فدیہ نکالے۔ سارے ورثہ بالغ ہے، اللہ پاک نے مال دیا ہے تو سب کے سامنے نکالے، اور پر کوئی بار بھی نہ ہو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ رضامندی شرط ہے۔ اور یہاں دوسرا مسئلہ یہ آئے گا کہ کوئی نابالغ وارث ہے تو اس کے مال میں سے نہیں نکالا جائے گا، چاہے وہ راضی ہو۔ البتہ وہ بالغ ہونے کے بعد اس کو مسئلہ سمجھ میں آئے اور وہ نکالنا چاہے تو نکال سکتا ہے۔ تو اس مسئلہ جو آپ کے سامنے میں عرض کیا ہے خوب سمجھ لے اور سوچ لے، اور اس کے بعد مسئلے پر یہ عمل کرے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو
اپنے مرحومین کے جو حقوق ہے اس کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔